دنیا کدھر جا رہی ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو کیس چل رہا ہے وہ اس ٹائم وار ایک عجیب سی سچویشن میں پہنچ چکی ہوئی ہے۔ امریکہ نے 2 دفعہ یو این کے اندر ویٹو کر دیا ہے۔ او آئی سی ہم ایک آرگنائزیشن ایسی سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک آواز بلند کر سکتی ہے، میکسیمم یہی کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرٹیسائز کر لیتی ہے۔ ایران نمبر 1 پہ جا رہا ہے رسپونڈ کرنے میں، اور اس نے بڑا ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے۔ تو صرف کہتے رہنا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے، اور پھر کچھ بھی نہ کرنا، تو آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ ایک تو خان صاحب کو جیل عدالت کے اندر ان کے جو وکیل ہیں وہ ملنے گئے، ان کی اس ملاقات کے اندر خان صاحب نے جو پہلا سوال کیا اپنے وکیل سے وہ یہ کیا ہے کہ یار سنا ہے تمہارا فارم ہاؤس وڑ گیا۔ خان صاحب ایتھو بار تے بارو بار میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، تو پھر سے اسٹاک ایکسچینج نے بلندیاں چھونی شروع کر دی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی بھائیو، آپ سے ایک آدھ دن کے لیے ہماری دوری جو ہے وہ اس وجہ سے تھی، اس کی ویڈیو بھی آپ سے بہت جلد شیئر کرنے والے ہیں، بیکاز ہمیں مل گئے تھے لاہور کے پاوے بھائی جان اختر لاوے، تو اس کی ویڈیو بھی ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہم لاہور سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ ایک آدھ دن گپ نہیں لگ سکی۔ تو آج کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ لائن اپ ہوئے ہوئے ہیں، آپ سے ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، آپ کا فیڈ بیک بڑا ضروری ہے، بیکاز دنیا کدھر جا رہی ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو کیس چل رہا ہے وہ اس ٹائم وار ایک عجیب سی سچویشن میں پہنچ چکی ہوئی ہے، جہاں پہ طاقتیں جو کہ انٹرنیشنل پاورز ہیں they don't want to stop this war because امریکہ نے 2 دفعہ یو این کے اندر ویٹو کر دیا ہے، جو کہ جنگ بندی کی سفارشات 2 دفعہ پیش کی گئیں، دونوں دفعہ انہوں نے ویٹو کر دیا اس کو، جس سے امریکہ کی نیت بڑی کلیئرلی واضح ہوتی ہے that what they are up to, they don't want this war to stop because they have to use their weapons and their power somewhere, because unused رہے گی تو زنگ لگ جائے گا، تو وہ غریبوں کو مار کے اپنا خون گرم رکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ اسرائیل کو ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی رستے کھولو، امداد جانے دو، خوراک جانے دو، پر دوسری طرف وہ جنگ بندی کے لیے جو سفارش پیش کی جاتی ہے اس کو ویٹو کر رہے ہیں۔ سو ویئر ڈو دے اسٹینڈ؟ بائیڈن بھائی کی ویسے تو وہ اسپائنلیس آدمی ہے، پر وہ جہاں پہ کوئی تھوڑا سا اپنا اثر جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں، وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ویٹو پاور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر 5 ایسے ممالک ہیں جو کہ جو یو این کے اندر ڈیسیژنز ہوتے ہیں یونانیمسلی، زیادہ کنٹریز مل کے جو فیصلہ کرتے ہیں، 5 کنٹریز ایسی ہیں انڈیویجولی وہ اس کو ریسٹرکٹ کر سکتی ہیں کسی بھی ایسے ڈیسیژن کو جو میجورٹی نے ڈیسیژن لیا ہو۔ فار انسٹنس اگر میجورٹی آف دی کنٹریز جو اس دنیا کے اندر ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جی پاکستان کو ایک سرٹن امداد دینی ہے، تو 5 ایسی کنٹریز ہیں جو کہ اپنی ویٹو پاور یوز کرتے ہوئے وہ ڈیسیژن اوور ڈو کر سکتی ہیں۔ تو امریکہ ہیز بین یوزنگ دس پاور فار آل دی نیگیٹو ریزنس ان دی پاسٹ آلسو، اور اگین دے آر ڈوئنگ دی سیم تھنگ۔ اس کے آپ دیکھیں کہ او آئی سی جس کو ہم ایک آرگنائزیشن ایسی سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک آواز بلند کر سکتی ہے، ایک یونینیمس مسلمانوں کی ایک آواز بن کے وہ ابھر سکتی ہے، وہ میکسیمم یہی کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرٹیسائز کر لیتی ہے۔ تو اگر آپ اندازہ لگائیں جتنا امام الحق کا پاکستان کرکٹ ٹیم میں رول ہے اتنا ہی او آئی سی کا دنیا میں رول ہے، بیکاز اس کا بھی نہ تو کسی کو نفع ہے نہ نقصان، او آئی سی کا کسی کو نفع نہ نقصان، تو دونوں بیسیکلی ہومیوپیتھک علاج کی بہترین مثالیں۔ اب او آئی سی اگر میں سمجھتا ہوں سارے مسلمان ملک مل کے یونانیمسلی ایک فیصلہ لیں کہ جی اگر اسرائیل اپنی بربریت سے باز نہیں آتا یا وہ اپنی جو وار کرائمز وہ کمٹ کر رہے ہیں اس سے باز نہیں آتا، تو ہم سب مسلمان ملک یک دم ہو کے ایک آواز بن کے ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ لڑیں گے، اور ہم آپ کو نیگیٹ کریں گے، اور ہم فلسطین کو اس کا حق دلوائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا ایک فار ریچنگ امپیکٹ ہوگا۔ مسلمان ممالک نہ تو وہ آپس میں اتنے زیادہ ایک سنگل پلیٹ فارم پہ کبھی آ سکے پریویسلی، اور نہ ہی وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی کے لیے کیا ہی سانس لیں گے؟ بچے مر رہے ہیں تعداد میں، ابھی جو کرنٹ نمبرز ہیں اوور 1 ملین پیپل ہیو بین ڈسپلیسڈ، ہسپتالوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، شیر خور بچے مارے جا رہے ہیں، پر مجال ہے کہ کسی کو اثر ہو، اور اگر اثر ہو بھی، ایران کے بارے میں سارے کہہ رہے تھے کہ جی ایران نمبر 1 پہ جا رہا ہے رسپونڈ کرنے میں، اور اس نے بڑا ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے، پر اگین نیوٹن کا ایک لا تھا کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں ایک دیوار کے اگینسٹ آپ کھڑے ہو کے زور لگاتے رہیں اور وہ دیوار اگر موو نہیں کرے گی تو نو ورک ہیز بین ڈن۔ تو صرف کہتے رہنا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے،
اور پھر کچھ بھی نہ کرنا تو آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا. اس لیے آپ کو اسٹیپ اپ ہونا پڑے گا, اور اگر آپ واقعی ایز اے مسلم نیشن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈفرینس کریٹ کر سکیں, تو آپ مل کے اس گنونی کارروائی کے خلاف جو ہے اپنا قدم بڑھائیں انشاءاللہ. تو یہ تو بھائی بڑی ایک امپورٹنٹ میسج ہے, بیکاز جب تک یہ جنگ رک نہیں جاتی اس بارے میں ہم بات تو کرتے رہیں گے اور دل تو دکھتا رہے گا, بٹ اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری ایسی باتیں اور ہیں جو آپ کے لیے شاید کچھ انٹرسٹ رکھتی ہوں, تو اس بارے میں بات کریں گے. ایک تو خان صاحب کو جیل عدالت کے اندر ان کے جو وکیل ہیں وہ ملنے گئے, تو ان کی اس ملاقات کے اندر خان صاحب نے جو پہلا سوال کیا اپنے وکیل سے وہ یہ کیا ہے کہ یار سنا ہے تمہارا فارم ہاؤس تو وڑ گیا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خان صاحب جو لیٹسٹ میمز چل رہے ہیں ان کے ساتھ اپڈیٹڈ ہے. تو اگر آپ پریشان ہیں کہ خان صاحب کا وقت کیسا گزر رہا ہوگا جیل کے اندر, تو بائی دس میسج یہ واضح ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں, ریلیکسڈ ہیں. اور ہماری اپنی فیلنگ ہے, ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں, بیکاز وی آر نو ایکسپرٹس, پر جو ہم رائٹ لیفٹ سے سنتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب الیکشن تک تو شاید اسی طرح سے اپنا ٹائم پاس کریں گے, ٹی وی شی وی اے سی شیسی سارا کچھ لگا ہوا ہے. اس کے بعد خان صاحب ایتھو بار تے بارو بار خان صاحب باہر بھی آئیں گے اور پھر خان صاحب باہر بھی جائیں گے. تو پھر اب ایسا ہی ہوتا ہے یار, پھر ڈنڈے کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا, نہیں تو پھر ڈنڈا کھڑا ہو جاتا. تو اس لیے یا تو ڈنڈا چلے گا یا پھر لوگوں کی منمانیاں چلیں گی. اب دیکھیں میاں صاحب اب فائنلی واپس آ رہے ہیں بیکاز ڈنڈا چاہتا ہے کہ میاں صاحب آئیں, اور جب میاں صاحب کو بھیجا گیا تھا تب بھی ڈنڈا چاہتا تھا کہ میاں صاحب جائیں. پر ایک بات جو میاں صاحب کی قسمت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, کیا قسمت پائی یار میاں صاحب نے. مطلب ابھی دن شروع ہوئے ان کی واپسی کے, پیٹرول 40 روپے سستا, اور مزے کی بات آج 6 سال بعد فار دی فرسٹ ٹائم اسٹاک ایکسچینج 50,000 پوائنٹس جو ہے اس کو ایکسیڈ کر گئی. تو 6 سال پہلے ہی ہوا تھا, تب بھی ہمارے عزیز میاں صاحب پاکستان میں حاضر تھے, اور اب جب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں تو پھر سے اسٹاک ایکسچینج نے بلندیاں چھونی شروع کر دی. تو بھائی قسمت اپنی اپنی, تو میاں صاحب کی قسمت تو ہے. تو یہ دو میسیجز تھے, ایک تو خان صاحب کے حوالے سے کہ جناب خان صاحب ہیپی اینڈ فنی بھی چل رہے ہیں, ان کی جھکنے کرنے کی عادت جو ہے وہ جیل جا کے ختم نہیں ہوئی, تو ٹھیک ہے گڈ, اور میاں صاحب بھی آ رہے ہیں. تو بھائی یہ آپ کے, اور اس کے علاوہ یار ورلڈ کپ, کیا انٹرسٹنگ ورلڈ کپ بنتا جا رہا ہے. ورلڈ کپ کے بارے میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے اب کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اسکرپٹڈ سٹوریز چل رہی ہیں, بیکاز پاکستان انڈیا تو جو ہار گیا, اور اس کے بعد جو ٹیم کی انرجیز نظر آ رہی تھیں وہ سارے کہہ رہے تھے یار کچھ فکس ہوا ہے, کچھ ایسا ہوا ہے, تو ماننے میں آ نہیں رہا تھا. پر اس کے بعد جو افغانستان نے انگلینڈ کے ساتھ اور جو نیدرلینڈز نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر تو آج بنگلہ دیش نے, بیکاز آج جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا کا میچ چل رہا ہے, اگر تو بنگلہ دیش نے آج انڈیا کو ہرا دیا تو بھائی آپ لکھ لیں کہ یہ فکسڈ ہے, یہ ورلڈ کا پورا اسکرپٹڈ ہے. پھر وہ اسکرپٹ کے اندر کس کو ہیرو بنایا گیا اور کس کو ولن, یہ تو اینڈ بھی پتہ لگے گا, پر اسکرپٹڈ ہے فور شور. ادروائز اگر انڈیا نے آج بنگلہ دیش کو ہرا دیا تو پھر مجھے لگتا ہے یہ ہمیں بھی باتیں ہی کرتے جا رہے ہیں, بڑا مارا ہے انہوں نے ہمیں. اب کیا ہے یار, اب یہی کہیں گے کہ اسکرپٹڈ تھا, اور کیا کہ آپ نے اب یہ ساری خبریں تو سن لی ہیں, اور آپ اتنے مین ہیں کہ آپ یہ ساری خبریں سن کے چلے جائیں گے اور آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کریں گے. ایسا مت کریں یار, لائک اور سبسکرائب بھی کریں, بیکاز وہ بہت امپورٹنٹ, آپ کا ایک کلک ہماری زندگی بدل سکتا. بہت شکریہ, السلام علیکم.